अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। लॉकडाउन नर्म हो रहा है, सूबों की क्या तैयारी है। प्रोग्राम के पहले से में बात होगी। जो अच्छी बात यह है कि तकरीबन तमाम सूबों का इस पर इत्तफाक है। आज सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुराद अली शाह ने अपनी भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। तो लग रहा है कि अब तमाम लोग एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन से काम करने की अहमियत को समझ चुके हैं। इसके बाद बात होगी कि कुछ खदशात जो अभी भी हैं बलोचिस्तान के, पंजाब के, उनको भी एड्रेस करेंगे प्रोग्राम के अगले से में। और आखिर में कोरोना दुनिया में कहां कहां पार्लियामेंट मुतहर्रिक है, क्योंकि मंडे को तजवीज़ दी गई है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। सलीम मानवी वाला साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ उनको कंसर्न्स हैं। पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन का काम कैसे चला रहे हैं ममालिक, इस पर एक हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे, इसका हम जायजा लेंगे। आगाज करते हैं। अभी मैंने बहुत लोगों से पूछा, जो कि जनरली लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं कि ये जो हुकूमत ने ऐलानात किए हैं कि लॉकडाउन में नरमी होगी या मंडे से जो है कुछ नए मामलात होंगे, वो क्या है। तो अभी भी उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक तो सूबों के हवाले से भी लोगों को नहीं मालूम कि उनके सूबे में क्या स्पेसिफिक हालात होंगे। इसके अलावा उन्हें ये भी नहीं मालूम कि अगर लॉकडाउन नर्म हुआ है तो कौन कौन से सेक्टर्स में अब जो है रिलीफ मिलेगा। ज़रा आपको हम जल्दी से बता देते हैं। हमने आपके लिए तैयार किया है एक समरी के क्या क्या चीज़ें हुकूमत खोल रही है। ये विफाक के फैसले में आपको सुना रही हूँ। इसके बाद हम सूबाई लेवल पर जाएंगे। लॉकडाउन में जो मरहलावार नरमी का ऐलान किया हुकूमत में, उसमें तामीराती, खुराक और मुतल्लिका सनतें खोली जाएंगी। ये कल ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब और उनके दीगर जो वज़रा थे। पाइप, पेंट, सिरेमिक, सैनिटरी वेयर, टाइलें, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और हार्डवेयर शॉप्स को खोलने की इजाज़त होगी। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी थी उससे एक स्टेप आगे जाके उसकी जो और लवाजमात होती हैं उनको भी खोलने की इजाजत मिल गई है। छोटे कारोबार खोल सकते हैं। दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खोली जा सकती हैं। ग्रोसरी और दवासाजी के अलावा कारोबार हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम कर सकते हैं। हफ्ते और इतवार को सख्त लॉकडाउन रहेगा, कोई कारोबार नहीं हो पाएगा। मखसूस अस्पतालों की ओपीडीज उनको चलाने की इजाजत दे दी गई है जी, पहले इसको बंद रखा गया था। 15 जुलाई तक, एक चीज तो शुक्र है सबको ये बात समझ में आ गई कि इस वक्त स्कूल नहीं खुल सकते। 15 जुलाई तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, ये पहले भी बंद थे। सिनेमा घर बंद रहेंगे, ये पहले भी बंद थे। रेस्टोरेंट्स नहीं खोले जा रहे, ज़ियाफतें वगैरह इस वक्त अभी तक ये बंद रहेंगी। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि विफाक की कुछ ख्वाहिश थी कि खोल देना चाहिए कुछ इलाकों में, लेकिन सूबों ने इसको अपोज किया है और एनसीओसी और सूबाई हुकूमतें मिलकर फैसला कर सकती हैं आगे जाके इस पर और कंसिडर कर सकती हैं कि ट्रांसपोर्ट को खोला जाना चाहिए या नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ ट्रांसपोर्ट नहीं खुल रही है। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी के दौरान जो हर कदम पे इसकी निगरानी होगी और मजीद फैसले मुशाहिदात की बुनियाद पर किए जाएंगे। तो अगर हम बिल्कुल फेयरनेस पे बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो कुछ 7 चीजें चाहिए होती हैं उनके लिए रिलीफ देने के अलावा कोई मेजर चीज नहीं खोलने जा रही इस वक्त हुकूमत। जो पहले ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा था ये फ्लड गेट्स खुल जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, एटलीस्ट ये मुझे लग नहीं रहा कि कोई फ्लड गेट्स फिलहाल खुलने वाले हैं। बड़ी मुहतात तरीके से होगी जो भी ये काम होगा। लेकिन जो उससे भी बड़ी बात है, आज की बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, वो ये है कि सिंध ने हर तरह से विफाक को अपने ताउन का जो है यकीन दहानी कराई है। आज से महीना 1.5 महीना पहले ये इतना आसान काम नहीं था। ये जो कंसेंसस बिल्ड हुआ है इसमें सबकी इसको को देना चाहिए क्रेडिट। विफाक ने भी कुछ अपनी पोजीशंस रिविजिट की हैं। सिंध में भी ये हुआ है कि उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। कुछ फैसले विफाक की माँ पे उन्होंने कहा कि हम करेंगे। इसी तरीके से विफाक ने बहुत सारे ऐसे फैसले जो वो खुद शायद करना चाह रहे थे, सूबों ने मना किया, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन होती है और फाइनली शुक्र है समझ में आ गई तमाम स्टेक होल्डर्स को कि मामला ऐसे ही चलेगा। एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके अवाम को उकताने के अलावा आप कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा क्या है जी, जरा सुने। शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बंद थी सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2 कि ये बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। जो दफातर 9 मई से पहले बंद थे वो बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा।
سو باٹم لائن وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تمام چیزیں تو آلریڈی بند تھیں. کوئی میجر ریلیف کسی سیکٹر کو نہیں دیا گیا. اسی وجہ سے جو تاجر حضرات ہیں وہ کافی ان کے تحفظات ہیں. آج 2-3 گھنٹے سے وہ بڑا ووکلی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ عید سے پہلے ہمارے لیے کچھ سیکٹرز کھول دیے جائیں گے تاکہ ہم کچھ پیسے کما لیں. فی الحال یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور یہ متفقہ فیصلہ ہے سارا. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ فیصلے لے رہے ہیں تو پھر کمپلیٹ اونرشپ لیں. یہ نہ کہیں کہ اس فیصلے سے ویسے ہم کرتے ہیں فاصلہ اختیار کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ فلانے صوبے کی خواہش تھی یا یہ وفاق کی خواہش تھی اس لیے اس کو امپلیمنٹ کریں. اگر فیصلہ ہو امپلیمنٹ ہو تو جوائنٹ رسپانسبلٹی لینی چاہیے صوبوں کو بھی وفاق کو بھی. بہرحال پروگرام کے پہلے سے میں اپنا مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اطلاعات سندھ ہیں, سندھ میں ان سے بات کریں گے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب وزیر صحت خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج کی میری جو یہ نشست ہے اور لیاقت شہوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تینوں کا بہت شکریہ. میری جو نشست ہے میں اس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو تھوڑا کنفیوژن تھی اس کو ہم نے تھوڑا کلیئر کرنا ہے جی کہ لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ اب منڈے آنورڈز کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گی پچھلے 3-4 ہفتوں سے. اگر میں آپ دونوں کی اجازت سے لیاقت شہوانی صاحب سے اس لیے شروع کروں گی کیونکہ میں نے ابھی کہیں یہ ٹکرز پڑے ہیں, یہ خبر سنی ہے شہوانی صاحب کہ شاید آپ لوگوں پہ کہ حکومت کا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ بازار, کچھ کپڑے اور جوتے اور اس طرح کی جو سیل ہوگی وہ آپ لوگ الاؤ کرنے جا رہے ہیں. کیا پوزیشن ہے بلوچستان کی؟ ابھی یہ میٹنگ ہو گئی ہے, فیصلے ہو گئے ہیں, اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے؟ جی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کل سے صبح 3 بجے سے شام 5 بجے تک کوئٹہ کی تمام مارکیٹس جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. جو لاک ڈاؤن تھی بلوچستان میں اس کو ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ کرتے ہوئے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو SOPs ہیں ان پہ عمل درآمد کو ہم یقینی بنا رہے ہیں. اور 5 بجے کے بعد صرف ریسٹورانٹس میں جو ایسے ٹیک اوے سروس ہے اور ٹیلر شاپ, میڈیکل, یہ 24/7 یہ شاپس کھلے رہیں گے. اس کے علاوہ تمام شاپس 5 بجے کے بعد بند کر لیے جائیں گے. کل ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انجمن تاجران کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ SOPs فالو کرتے ہیں تو 1-8 دن ہم آبزرو کریں گے آپ کے تعاون کو. تو کل سے آج تک ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارے انجمن تاجران, ٹریڈر, دکاندار وہ کافی SOPs کو فالو کر رہے تھے, ماسک کا بھی استعمال کر رہے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ اپنے شاپس میں وہ اس کو انشور کر رہے تھے. تو اس کو دیکھتے ہوئے آج انجمن تاجران کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا اور اجلاس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ کیا ہے اور کل سے عید تک تمام مارکیٹس جو ہے ہم کھول رہے ہیں. اچھا انٹرسٹ. اور یہ ریسٹورینٹس بھی کھلے رہیں گے, یہ ریسٹورینٹس بند رہیں گے بلوچستان میں؟ ریسٹورانٹس کے اندر صرف ٹیک اوے سروس کی اجازت ہوگی, ڈائننگ کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اچھا, لیکن آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ بھئی آپ چونکہ آپ تو مکمل طور پہ اسمارٹ بھی کہہ دیں لیکن اس کے لیے آپ تمام چیزیں کھول رہے ہیں, باقی لوگ ابھی اس پہ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں. آپ ایسے کانفیڈنٹ کیسے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا, ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ پیک نے تو ہٹ کرنا ہے ابھی آ کر. دیکھیں ہمارا جو کانفیڈنس لیول وہ آ رہا ہے دکانداران اور انجمن تاجران کے شورٹی پہ. اس سے قبل جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے وہ مکمل طور پہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کہ انجمن تاجران, ٹریڈرز, شاپ کیپرز وہ مکمل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے. وہ شاپس کو جو کھول دیتے تھے, شٹر کبھی اوپر ہوتا تھا, کسٹمر اندر چلے جاتے تھے, شاپنگ کرتے تھے, جب وہ واپس نکلتے پھر وہ شٹر نیچے کرتے. تو یہ ایک آنکھ مچولی کا کھیل جاری و ساری تھا. تو ان کی طرف سے مطالبہ بھی تھا کہ ریلیکس کیا جائے مارکیٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ لے لیا. تو اس کے بعد ہم نے بال جو ہے تاجران کے کورٹ میں ڈالا. کل سے ہم ان کے ساتھ انگیج ہیں اور ہم ان سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ تمام رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ لیتے ہیں کہ شاپس میں آپ کے جو ہے سینیٹائزر بھی ہوں گے, آپ خود بھی ماسک پہنیں گے, جو شاپنگ کے لیے لوگ آئیں گے اگر ان کے ماسک نہ ہوئے یا آپ فراہم کریں گے یا وہ آپ سے پرچیز کریں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ 6 فٹ ٹھیک ہے, یعنی SOP سارے فالو کریں گے. آپ کا باٹم لائن میں 4 سے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے گارنٹی دی ہے, انہوں نے شورٹی دی ہے. اس بنیاد پہ ہم کل سے یہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ ان پہ SOPs پہ مکمل عمل درآمد کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, عید تک ہم اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں. اگر نہیں کرتے تو ساتھ ساتھ جو ہے جس شاپ میں 4 سے زائد لوگ
در لیے گئے اس شاپ کو نہ صرف سیل کیا جائے گا بلکہ ٹھیک ہے شوانی صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی مطلب بلوچستان جو ہے اس پہ سبقت لی ہے وہ تمام آلموسٹ بزنسز جو ہیں وہ کھولنا چاہ رہے ہیں تاجران کے ساتھ آپ انگیجڈ ہیں آپ کی یہ امید ہے کہ یہ اس سے معاملات بگڑیں گے نہیں بہرحال میں سندھ کی طرف جاؤں گی کیونکہ وہاں پر بھی جو تاجران ہیں ان کی تشویش تھی اور غالباً کوئی میٹنگ بھی ہو رہی ہے سعید غنی صاحب کے گھر پہ ناصر شاہ صاحب آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے آپ لوگ کیا تاجروں کے ساتھ اسی سیم ویو لینتھ پہ ہے کیا آپ بھی الاؤ کریں گے اس طرح سے بزنسز کھولنے دینا کیونکہ بلوچستان از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم جی یہ جو ہوئی تھی ساری مشاورت تمام صوبوں کی بھی پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اور دیگر وفاقی وزراء صاحبان بھی اور دیگر اداروں کے بھی نمائندگی تھی تو اس کے تحت جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان پر ضرور عمل کیا جائے گا جیسے سیٹرڈے سنڈے کو پراپر لاک ڈاؤن ہوگا اور منڈے کو بھی وہ جو انہوں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں ان کو ضرور اجازت دی جائے گی لیکن یہ جو ایک قسم کا تاثر آ رہا ہے کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے اگر جو ایس او پیز یا جو لسٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہے جی بالکل کن چیزوں کو کھولنا ہے اور کن چیزوں کو نہیں کھولنا میں نے یہ پروگرام کے شروع میں پڑھ کے دکھایا ناصر صاحب بیکاز اس سے یہ کلیئرلی ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جو لوازمات ہوتی ہیں ان میں زیادہ ریلیف دیا گیا ہے باقی چیزیں جو بند تھی ابھی بھی وہ بند ہے جس میں ریسٹورنٹس ہیں مالز ہیں سارے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ وہ جگہ بند ہے لیکن میرا اسپیسیفک سوال ہے تاجروں سے متعلق بیکاز بلوچستان نے ابھی کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم کھولنے جا رہے ہیں سندھ نے فیصلہ کر لیا ہے کرنا ہے یا آپ لوگ کس پوزیشن میں اس وقت دیکھیں ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت بھی سعید غنی صاحب کے پاس امتیاز شیخ صاحب مرزا وہاب اور میں نے بھی وہاں پہ ہونا تھا آپ کی وجہ سے میں ادھر رک گیا ہوں آپ کی پروگرام کے بعد میں چلا جاؤں گا لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تو لاک ڈاؤن کو مزید سخت کریں گے اور انہی ایس او پیز اور یہی جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے دیکھیں پڑھیں تو اس میں ساری وضاحت ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اجازت نہیں ہے ہمیں پورا اندازہ ہے اپنے تاجر بھائیوں کی پریشانیوں کا ہم انہیں کوشش کریں گے کہ ان کو کیسے ایکوموڈیٹ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو سپورٹ دیں ان کو 0% لون دیں ان کو امداد دی جائے چھوٹے تاجروں کو لون کی بجائے امداد دی جائے ٹھیک ہے اور ان کا پورا ڈیٹا رکھا جائے تاکہ ان کا ایشو جو ہے وہ حل ہو لیکن لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ایسے یہ جو ایک پرسپشن آ گیا ہے کہ بالکل ہی ہر چیز کھل جائے گی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے میں بھی ابھی آپ کے پاس آؤں گی دوبارہ کہ اسپیسیفکلی مجھے اور بھی سوال پوچھنے میں اب جھگڑا صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور یہی سوال میرا آپ سے ہے بیکاز میں نے چونکہ بحث بلوچستان سے سٹارٹ کی تھی دے ہیو ٹیکن اے ڈیفینیٹو ڈیسیژن آپ لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل جو وفاق نے کہا ہے اس سے 100% وہ کریں گے تعاون سندھ نے بھی یہ کہا ہے ویری گڈ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ بات سو یہ جو چھوٹے بزنسز ہیں یہ تو ہمارے پاس لسٹ آ گئی کیا کھلنا ہے نہیں کھلنا لیکن صوبوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے آپ لوگ جو ہیں چھوٹی مارکیٹس اس طرح بازار کپڑوں کے جوتوں کے یہ کھولیں گے یا ابھی آپ نہیں کھولنے لگے جی ماریہ دو چیزیں آنسرز ہم کھولیں گے اور اس لیے کھولیں گے کہ میرے خیال میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ایک کنٹرول طریقے میں کیا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے جو آپ نے بالکل شروع میں کہا کہ جہاں تک ممکن ہو ملک ایک جنرل ڈائریکشن میں جائے تاکہ بحث ختم ہو اس بحث کا حصہ تو ہم جنرلی نہیں تھے اور کہیں پہ ہم نے وفاق سے پہلے اور زیادہ پروایکٹیولی بھی کیا لیکن اس میں وہ ون اپسمین شپ کا آنسر نہیں تھا جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے بلکہ مجھے خوشی ہے کہ جو اس دن ڈیسائیڈ ہوا یہ وہی تھا جو تقریباً ہم نے 2 ہفتے پہلے اپنی انٹرنل ٹاسک فورس میں چیف منسٹر صاحب کی سربراہی کے نیچے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہوگی تو انشاءاللہ منڈے سے کھولیں گے جو 2 چیزیں جو فرق ہے ہماری آلریڈی جو بڑی لمیٹڈ اوپننگز تھی رمضان میں وہ 4 بجے تک تھی اور 4 بجے تک ہی رکھیں گے تاکہ ایک
دن کے دوران میں یہ کلیئر ہو کہ کون سا وہ ٹائم ہے جس میں ہم ایکٹیویٹی الاؤ کرتے ہیں اور کون سا وہ ٹائم ہے جس کے بعد ہم ایکٹیویٹی الاؤ نہیں کرتے. اور رمضان میں آلریڈی بڑا اچھا رہا ہے. اور دوسری چیز جو کہ فرق ہے وہ یہ کہ ہم شروع کر رہے ہیں 4 دن کی اوپننگ سے، 5 دن کی اوپننگ سے نہیں. تو منڈے تھرسڈے کھلا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ساتھ ٹریک کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر سکسیسفل ہو، کیونکہ سب نے مانا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن دس از لیکن جھگڑا صاحب کچھ ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. ایکچولی میں نے تمام صوبوں کی نکالی ہے یہ ڈیٹا، میں بھی ناصر صاحب سے بھی شیئر کروں گی، اس کے بعد شاہد صاحب سے بھی. میرے پاس جو خیبر پختونخوا میں ٹیسٹ کی آ رہی ہے، جو ٹیسٹ کرنے کی تعداد، تو 28 اپریل کو آپ لوگوں نے 812 ٹیسٹ کیے، پھر آپ کے بڑھتے بڑھتے فائنلی 3 مئی تک 1300 تک آپ لوگ گئے ہیں، 1338، جو کہ ڈیٹا آپ لوگوں نے خود ہی شیئر کیا ہوا ہے. اور 7 مئی تک بیچ میں پھر یہ کم ہوتے ہیں ٹیسٹ 2 دن، پھر یہ 2 دن کے بعد بڑھ جاتے ہیں. ابھی آج 7 مئی تک 1547 ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اچھا، اموات اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جو ٹیسٹ ہیں وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے. تو یہ جو پرسنٹیج اور جو شرح ہے، آئی ایم شیور آپ یہ سمجھتے ہوں گے، تو یہ الارمنگ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ مطلب آپ لوگ تو یہ بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ سکولز بھی کھول دیں، تو آرنٹ یو الارمڈ ایز اے مینجمنٹ کہ بھئی یہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس، اس سے کہیں زیادہ تعداد نہ ہو؟ 3 سوال ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ دینے دیں گے. اسکولس پہ جو ایجوکیشن منسٹر نے فیڈرل میٹنگ میں کہا تھا، ان سے میری بات ہوئی تھی، بیکاز ہماری انٹرنل کمپلیٹ ڈسکشنز نہیں ہوئی تھی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم یہ کھولنے کے لیے تیار ہوں گے اگر یہ ڈیسیجن ہوگا. So we are perfectly happy with the decision کہ اسکول جو ہے وہ بند ہے، اور کنسسٹنٹلی بند ہے، کیونکہ ایک اور بحث ہوتی. ہم نہیں چاہتے واز کہ اسلام آباد میں ایک چیز ہوتی، پشاور میں دوسری چیز ہوتی، کراچی میں تیسری چیز ہوتی. دوسری چیز آپ نے ٹیسٹ کی کہی، ٹیسٹ پہ بڑا کیا. آپ نے خود کہا کہ کمپیئر ٹو لاسٹ ویک تقریباً ہماری ٹیسٹنگ ڈبل ہوئی ہے، آج بھی 1500 سے زیادہ ہوئی. 2 چیزیں، شاید واحد صوبہ ہے جو کہ ٹیسٹ ڈیلی رپورٹ کرتا ہے، اس میں ہر لیب کی ٹیسٹنگ دکھاتا ہے، اور اس میں یہ دکھاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ خود سے کتنے جا رہے ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہر جگہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیسٹنگ ایک فگر میں مرج ہو جاتی ہے، اور وہ جو ڈیموگرافک جاتا ہے وہ فرق جاتا ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیسٹنگ 10% سے کم ہے، کیونکہ کراچی لاہور کی طرح یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو ایک مہینے میں 0 سے 1500 سے زیادہ تک لے جانا بڑا ضروری ہے. لیکن اموات کیوں اتنی زیادہ؟ میں اس لیے بات کہہ رہی ہوں کہ ٹیسٹ آپ کم کرتے ہیں لیکن اموات بہت زیادہ ہے. یہ بڑی الارمنگ ریشیو ہے جھگڑا صاحب. ہمارے یہاں ٹیسٹ اور اموات کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے جی. ٹیسٹ نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتے ہیں کہ یہ جو اموات ہیں یہ کورونا سے ہوئی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو نو اٹ؟ کیا آپ لوگ بعد میں ٹیسٹ کرتے ہیں؟ مطلب کسی طرح سے آپ اسٹیبلش کریں 207 لوگ ہیں تو یہ کیسے پتہ کرتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہم کرتے ہیں. نمبر 1، شاید اگین واحد صوبہ ہے جس نے کوشش کی ہے کہ جہاں پہ ڈیتھ بھی ہوئی تو وہ اس کے بعد ہم سواب لیتے ہیں، کیونکہ ایک بار میرے دوستوں نے سندھ میں کہا تھا کہ ڈیتھ کے بعد سواب نہیں لیا جا سکتا. اینڈ آئی نو کہ پوری دنیا میں اس میں جو پرسپیکٹیوز ہیں اور رپورٹنگ کیسی ہوتی ہے وہ فرق ہوتا ہے. ہم نے کنسسٹنٹلی وہ کیا، اور ہم نے کل ایک کیلکولیشن نکالی، کیونکہ ایک ہاسپٹل، مجھے نہیں پتا کہ یہ پوری سندھ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے یا ہاسپٹل کی ہے، لیکن ایک ہاسپٹل ہے کراچی میں، شاید SMBBIT. اچھا، جو ایک کرائیٹیریا بنایا تھا 5 پوائنٹس کا، جس کی بیسس پہ وہ رپورٹنگ کرتے تھے، جو کہ بڑا لاجیکل تھا، لیکن ہمارے کرائیٹیریا سے فرق تھا. لیکن اپنی ایویلیویشن اموات کی اس پہ کرتے تو 2 انڈیپینڈنٹ ٹیمز کو ہم نے دیا کرنے کو. ایک میں ہماری کرونا اموات 60 سے کم ہو گئی، دوسرے میں 120 سے کم ہو گئی. اچھا، میرا یہ ہے، اور بار بار میں کہتا گیا ہوں کہ اس پہ بھی نہ پالیٹکس تو کم ہی لوگ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ افسوس سے کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ضروری ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا اس کو سمجھے تاکہ اس سے ڈیٹا کلیئر ہو. آپ 2 شہروں کا ڈیٹا دیکھ لیں، کراچی کا اور پشاور کا.
پشاور میں آپ کو نظر آئیں گی کہ کے پی کی زیادہ تر اموات پشاور سے رپورٹ ہوئی ہیں، تقریباً 60-70%. اچھا. کراچی سندھ کے لحاظ سے ریشو اس سے بھی زیادہ ہے، اور اسی لیے کہ یہ ہبز ہیں تو لوگ اندر آتے ہیں، اور ہم جیسے رپورٹ کرتے ہیں تو اگر دوسرے ضلع سے بھی پشاور میں کوئی آئے، جو پچھلے 2 ہفتے کے ڈیٹا میں 30% سے زیادہ ایسے کیسز تھے، ہمارا پروٹوکول ہے ہم پشاور میں رپورٹ کرتے ہیں، تو ڈیٹا کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. میں شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سندھ کے بھی ٹیسٹنگ کے کچھ نمبر میرے سامنے ہیں، میں نے پورے 28 اپریل سے نکالے ہوئے ہیں. 4112 سے جی آپ شروع ہوتے ہیں، پھر نیچے جاتے 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 4 مئی تک آپ جو ہیں، بلکہ 5 مئی تک آپ نیچے جاتے 2250 آپ نے ٹیسٹ کیے ہیں 5 مئی کو. اور اس کے بعد اب آج آپ نے بڑھائے ہیں، میں سعید غنی صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی، 5000 پلس آج آپ لوگوں نے کیے ہیں. تو یہ ٹیسٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، جو ہم وقت خرید رہے ہیں لاک ڈاؤن کر کے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے، تو کیا ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں مناسب طریقے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ 26 فروری سے جب ہم نے کام شروع کیا، ٹاسک فورس بنائی گئی یہاں پہ، تو اس وقت ہماری کیپیسٹی پوری سندھ میں 80 کے قریب تھی ٹیسٹ، پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اداروں میں، جو اس وقت ہم نے اس کو بڑھایا ہے. اور آج جیسے آپ نے کہا کہ محترم سعید غنی صاحب نے جو ٹویٹ کیا، 5000 اور کچھ 100 جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اور ہم نے آج ایک اور بھی لیب نئی شروع کی ہے لاڑکانہ میں بھی، اور اسی طرح وہ بھی انہینس کی جا رہی ہیں مختلف جگہوں پر، تاکہ ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ کیے جا سکیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے بھی ہم ٹیسٹ کر لیں اس والیوم تک نہیں پہنچیں گے جو ہمارا پاپولیشن کا ہے. ہم نے ٹریک کرتے ہیں اور ٹریس کر کے ضرور ٹیسٹنگ کی جی آ رہی ہے یہاں پہ سندھ میں، جس کو WHO نے بھی کہا ہے کہ یہ وہی اسٹینڈرڈ آپ لوگ کر رہے ہیں استعمال جو ان کے ہیں. تو اسی لیے ہمارا نمبر بھی کچھ آپ کو بڑا ہوا لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تعداد ہے پازیٹیو کی، کیونکہ ہم اسی SOPs کے تحت چل رہے ہیں. لیکن ہمیں مزید اس کو بڑھانا ہے. ہم نے اپنی جو فیسلٹیز ہیں ہیلتھ ان کو بھی بڑھایا ہے. پوری سندھ میں مختلف سینٹرز بنائے ہیں، ہاسپٹلز، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین اور اس طرح کی چیزیں. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف مزید ہاسپٹلز میں بھی، جس طرح ایکسپو سینٹر یہاں پہ بنا ہے، اس طرح مختلف شادی ہال جو ہیں ان میں بھی مختلف شہروں میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے سینٹر فلی ایکوپڈ بنوائیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لوگ زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے اور پھر اس کیپیسٹی کو اور بڑھایا جائے گا. ایک اور بات بھی جو چیف منسٹر صاحب نے اور ہماری ٹاسک فورس میں جو طے ہوئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ریشو جو ہے پازیٹیو کا اور خاص طور پر جو بیمار ہو رہے ہیں یا ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، اگر وہ 1% تک آتا ہے تو پھر ہم دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے تحت ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بھی احکامات ہیں، لیکن ان جو چیزیں آئی ہیں ان پر عمل ضرور کریں گے، لیکن اپنا SOP احتیاطی تدابیر ہماری ہوں گی جن پر سب کو عمل کرنا ہوگا. لیکن مجھے ایک اور بات بتا دیجئے، جیسے آج میں سن رہی تھی ٹریڈرز کہہ رہے تھے کہ اگر پنجاب میں بزنس کھلا تو ہم بھی کھول لیں گے. اب بلوچستان والوں نے کہا کہ ہم کھولنے دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر مختلف ملک کے حصوں میں کھلے گا، آپ لوگ نہیں کھولیں گے، تو یہ آپ لوگ ہینڈل کر پائیں گے؟ بیکاز ابھی بہت سارے لوگ ویسے بزنس چھپ چھپ کے کھول رہے ہیں، شٹر اوپر کر دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے بھائی ہیں وہ، ہمیں ان کے لیے بہت احترام ہے. ہم ان سے منت سماجت بھی کر رہے ہیں، ان کے نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایکوموڈیٹ کریں. لیکن ہاتھ جوڑ کر ہی ہم لوگ جو ہے ان کو کہیں گے. اور ظاہر ہے گورنمنٹ جو چیز نہیں کھولنے دینا چاہتی وہ نہیں کھولنے دیں گے، لیکن ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے آگے، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے. لیکن جو وہ کاروبار یا وہ ادارے، وہ چیزیں جو سندھ گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کی، وہ نہیں کھولنے دیں گے. لیکن یہ افہام و تفہیم سے، ہاتھ جوڑ کر منت سماجت سے، میں عرض کروں کہ یہ
جو ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا بلوچستان میں گورنمنٹ ہے دیگر صوبوں میں ہے وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ ان سے ہم آہنگ ہے. وہ اس کو سمجھتی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہے. اچھا بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہو رہا. آپ لوگ سیاست تو نہیں کر رہے نا, آپ لوگ تو نہیں سیاست بالکل بھی کر رہے نا ناصر صاحب, بالکل نہیں کر رہے نا. دیکھیں ابھی توبہ توبہ, نہیں بالکل نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے. اچھا پکی بات ہے, چلے ٹھیک ہے. ہمیں جواب دینا پڑتا ہے صرف اس وجہ سے. آج بھی ایک دو چیزیں تھیں میرے محترم جھگڑا صاحب کی, لیکن میں وہاں آیا نہیں. میں دونوں سے پوچھ, شیوانی صاحب آپ کو تو نہیں اپوزیشن وہاں پہ تنگ کر رہی ہے, آپ کے ساتھ کوئی سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے؟ وہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چونکہ ہمیں اپوزیشن ٹف ٹائم دے رہی ہے اس لیے ہم یہ سخت فیصلے کرنے سے پہلے ذرا ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ تو نہیں کر رہی نا اپوزیشن وہاں کچھ؟ نہیں, ہمارا اپوزیشن ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمار صاحب نے 2 دفعہ اپوزیشن لیڈر اور بلوچستان اسمبلی میں جتنے بھی جماعتوں کے اراکین ہیں ان سب کو ہم نے میٹنگ سے بلایا, ان کو اعتماد میں لیا اور اپوزیشن کا جو ہے وہ ہمیں سپورٹ حاصل رہا ہے. اور جب ہم نے بلوچستان میں راشن تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تو ڈسٹرکٹ فوڈ کمیٹیز ہم نے بنائے جن میں ایم پی ایس جو ہے اس کا حصہ تھے. تو تمام جو ہم نے آپریشنز کیے ہم نے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا اور اپوزیشن نے ہمیں سپورٹ کیا. جگڑا صاحب آپ کے صوبے میں تو نہیں ایسا ہو رہا کہ اپوزیشن کے لوگ ٹریڈرز سے جا کے مل رہے ہوں اور پریس کانفرنسز میں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں, ایسا آپ کے صوبے میں تو نہیں ہو رہا؟ آپ کے ساتھ بھی اپوزیشن جو ہے وہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں جی, پشاور کے لحاظ سے تو پچھلے مہینے میں 2-3 بار سارے ایم پی ایز کو بلایا تھا, اس میں اپوزیشن کے ایم پی ایز بھی آئے تھے اور چیف منسٹر صاحب نے خود سارے پارلیمنٹری لیڈرز کو فون کیا تھا. جہاں تک کرونا وائرس کا تعلق ہے, جو کولیبوریشن اپوزیشن نے دی ہے حکومت کو, ان جنرل چھوٹے موٹے واقعے ہوئے ہوں گے لیکن ان کی ایٹیٹیوڈ کا داد جو ہے وہ دینا پڑے گا اور میں پبلکلی دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ایکسلنٹ. یہ چیز میں اسٹیبلش کرنا چاہی تھی. تو میرا خیال ہے شاہ صاحب اگر مراد علی شاہ صاحب بھی فون کر دیں ایم پی ایس کو, تمام لوگوں کو بلا, پتہ نہیں سوشل ڈسٹینسنگ میں کیسے میٹنگ کر لیں یا جو بھی, تو میرا خیال ہے شاید آپ بڑھا لیں تھوڑا سا ہاتھ آگے, شاید آپ کا مسائل تھوڑے کم ہو جائیں. ماریا, میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں نا وہ افہام و تفہیم سے کیے ہیں. جو سب کو بلا کے چیف منسٹر صاحب نے ایک دفعہ نہیں, مختلف ہماری بار ان سے میٹنگ ہوئی اور جو ہم نے فیصلے کیے اس میں وہ سب ان سے مشاورت کی, وہ اس میں ان کے کہنے پر یہ ساری چیزیں کی. لیکن میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے ہاں ان کو یہ سپورٹ مل رہی ہے. ہمیں وہ صرف ہماری وجہ سے سپورٹ نہیں کرتے, میں بھی وہ چاہتے ہوں, میں بھی ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ جو طریقہ کار, جو لاک ڈاؤن یا یہ جو پروسیس ہے جو ماہرین کہتے ہیں وہ اگر یہاں پہ ہو رہے ہیں تو وہ بہتر ہوں گے. لیکن وہ ہمارے ساتھ تنقید برائے تنقید. چلے شاہ صاحب کوئی بات نہیں, 2 مہینے کے بعد ایٹ لیسٹ اس مقام پر ہم آ گئے ہیں کہ کے پی کے والے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کوئی اپوزیشن ٹف ٹائم نہیں دے رہی. بلوچستان والے بھی یہ کہہ رہے ہیں اور آج ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا میں 100% وزیر اعظم صاحب کے تمام فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ میرے خدشات تھے لیکن صوبے کو اپوز کر رہے ہیں تو اس لیے میں ان کی بات کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ جو کنسنسس ہے خدا کے لیے اس کو پلیز بنا کے آپ لوگ تمام لوگ رکھیے. یہ اسی سیاست کی کچھ اچھے پہلو بھی سامنے آئے ہیں اور کچھ بڑے افسوسناک پہلو بھی ہیں جو سامنے آئے. بریک پہ ہم جائیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ چیف منسٹر جی بی ہوں گے گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ پنجاب کا بھی رخ کریں گے, وہاں پر کیا معاملات ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ہم نے سندھ, خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ بلوچستان کا جائزہ لیا. ذرا پنجاب کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, ڈیفینیٹلی بہت زیادہ آبادی یہاں پر بستی بھی ہے. اس کی طرف تھوڑا فوکس کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے ابھی تک کے پورے سٹیٹس ہیں کیا. آج ہم نے صوبوں کے حساب سے جائزہ لیا اور سب کا ایک رزلٹ کارڈ یا رپورٹ کارڈ سا تیار کیا. پنجاب پہ جو یومیہ کیسز اور اموات ہیں اس کا ہم نے جو بنایا ہے, ہمارے پاس جو ایک انفارمیشن ہے وہ ہم نے 28 اپریل سے جی ڈیٹا کو اکٹھا کیا ہے اور 28 اپریل کو جو تھا 187 یومیہ کیسز تھے وہ آئے اور 9 اموات ہوئی,
2390 जो है वहां पर यौमिया टेस्ट किए जा रहे थे। यास्मीन राशिद साहिब हमारे प्रोग्राम पे आगे कहती थी कि हम इसको आगे 5000 तक ले जाना चाहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते 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 ये जो टेस्ट हैं इनकी तादाद पहले 2 मई तक 3273 होती है, फिर आगे बढ़ते हुए ये जो है 5 मई तक 5000 होती है, 7 मई को 5199 तक बढ़ जाती है। सो ये जो टेस्ट हैं ये आहिस्ता ग्रेजुअली पंजाब में बढ़ रहे हैं। केसेस अब तक 10,033 रिपोर्ट हुए हैं, अमवात 183। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर असद असलम, डीजी कोरोना एडवाइजरी कमेटी पंजाब। बहुत शुक्रिया सर। हम आपसे जरा जानना चाहते हैं ये पूरा थॉट प्रोसेस है क्या, पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है। लेकिन उससे पहले हम वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान साहब की बात सुनाना चाहते हैं। आज उन्होंने कुछ इंदिया दी, उनकी इंडिविजुअल सोच है या हुकूमत पंजाब इस पे गौर कर रही है, ये हम आपसे पूछेंगे। क्या कहा है चौहान साहब ने, जरा सुनिए। एक चीज़ है कि जो आज पंजाब के अंदर एपेक्स कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई और उसकी सबमिशन हम वफाकी हुकूमत के सामने रख रहे हैं कि जो बड़े शहर 6-7 हैं पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है, वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए, वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असद असलम साहब। सबसे पहले तो सर मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। सोशल मीडिया पर पता नहीं आप ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि असल डेथ्स का जो नंबर है वो पंजाब में छुपाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कोई 20 के करीब जो हैं अभी डेड बॉडीज हैं जो मेयो अस्पताल में, वो स्पेसिफिकली ये बात कह रहे हैं और आप लोग छुपा रहे हैं डेथ फिगर्स। पहले जरा ये क्लियर कर दीजिए, क्या ऐसा मुमकिन है हलाकतों की तादाद छुपाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल ये डिसइंफॉर्मेशन है। इस वक्त तक जो लाहौर में जो टोटल डेथ हुई हैं वो 66 हैं। अच्छा। इसके अलावा हम हर दिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 8 बजे और रात 11 बजे पूरे मीडिया को अपडेट देते हैं कि हमारे पास कितने पेशेंट दाखिल हैं, कितने डिस्चार्ज हो गए हैं, कितनों की खुदा न खासा डेथ हुई है, कितने पॉजिटिव की डेथ हुई है और कितने सस्पेक्टेड की डेथ हुई है। हमारे पास 27 पेशेंट ऐसे हैं जिन पर लिखा हुआ है सस्पेक्टेड डेथ। अच्छा। क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में इस हालत में आते हैं कि उनको बेशक दूसरी को मोर्बिडिटी भी होती है लेकिन वो सांस की तकलीफ के साथ आते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि कोई पेशेंट भी जो सांस की तकलीफ में मुब्तला होकर आए डिस्ट्रेस में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, उसको यही समझा जाता है कि शायद खुदा न खाता ये कोविड पॉजिटिव है। तो फिर हम उसको ICU में अलहदा शिफ्ट कर देते हैं। एक सस्पेक्टेड के लिए ICU है और एक कोविड पॉजिटिव के लिए। तो सस्पेक्टेड जो पेशेंट है उनकी जब डेथ होती है तो हम उस पर लिख देते हैं डेथ सस्पेक्टेड। वो 27 पेशेंट ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं। उनमें से अगर कोई पॉजिटिव, उनका फिर हम टेस्ट लेते हैं, डेथ से पहले ले लेते हैं टेस्ट, और जब उनके टेस्ट उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है तो फिर हम उस पेशेंट को, उस डेड बॉडी को कोविड पॉजिटिव के प्रोटोकॉल से दफनाते हैं और उनकी डेथ के बाद उसकी रिजल्ट आता है। और अगर वो पॉजिटिव हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं कोविड पॉजिटिव की डेथ में, अगर नेगेटिव हो तो हम उसको दूसरे में डाल देते हैं। तो ये बजाय लगता है कि शायद हम 27 डेथ छुपा रहे हैं, लेकिन हम लिख के देते हैं। नहीं, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। आपकी बात समझ में आती है कि आप इसको तब तक नहीं डिक्लेयर कर सकते जब तक कि टेस्ट ना आ जाए, आप बिल्कुल श्योर ना हो, तो आप उसको सस्पेक्टेड में डाल देते हैं। फेयर इनफ। एक और बात है प्रोफेसर, एकदम से ये जो अमवात की तादाद है ये बढ़ी क्यों है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, ये इसकी क्या वजह है? नहीं, ये मैं आपको फिगर बताता हूँ। डेट वाइज अगर आप देखें तो ये 5 तारीख को 57, 6 तारीख को 58, फिर 6 तारीख को 60, 7 तारीख को 63 और 8 तारीख को 66। ये लाहौर की फिगर है। सही। हमने कोई किसी किस्म की डेथ नहीं छिपाई, और जो सस्पेक्टेड है वो जब आएंगी वो अगर पॉजिटिव होते हैं उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता दूं कि एक डेथ से ज़्यादा लाहौर में 1 या 2 से ज़्यादा डेथ नहीं हो रही, और कई दिन
اللہ کا شکر ایسے بھی گزرتے ہیں کہ 2-2, 3-3 دن بغیر ڈیتھ کے بھی اللہ کی مہربانی سے گزر جاتے ہیں. اور اسپیسیفک بات کریں, ایکچولی میرے پاس پورا پنجاب کا ڈیٹا تھا, تو اس میں جو مجھے دکھا رہا ہے وہ 5 مئی کو 20 اموات ہیں, 4 مئی کو 12 ہیں, 3 مئی کو 4 رپورٹ ہوئی ہیں, تو ایک دم یہ تعداد بڑھ گئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے کیا ممکنہ ریزن ہو سکتے ہیں پنجاب کے پورے میں ڈیٹا کے اوپر بیس بات کریں. نہیں پنجاب کی ایسی تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی فگر اتنی کم سے بہت زیادہ ہوئی ہے. وہ شاید فگر کوٹ کرنے میں شاید کوئی مس پرنٹ ہوگا, ٹائپو ایرر ہوگا. لیکن ایسی جو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ 1, 2 یا 3 اس سے زیادہ ڈیتھ پورے پنجاب میں نہیں ہو رہی. اچھا سر, آپ کی ویب سائٹ سے ہم نے یہ ڈیٹا لیا تو میرے خیال تھا کہ شاید یہ اوتھینٹک ہے, اس لیے میں نے آپ سے بات پوچھی. اچھا, سوشل سٹگما جو ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں ہے, لوگ نہیں آ کر رپورٹ کر رہے, کیسز بتا نہیں رہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا کراچی میں بھی کیسا واقعہ ہوا ہے, تو یہ لوگ ڈر رہے ہیں بہت. دیکھیں اب تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ روزانہ تقریباً 60 کے قریب میو ہاسپٹل میں صرف ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 24-25 کے قریب ایکسپو سینٹر میں ہم سسپیکٹڈ کیس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ صرف میں 2 ہسپتالوں کی بات بتا رہا ہوں جو سسپیکٹڈ کیس نکلتے ہیں. تعداد اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی, اللہ کا شکر ہے. انہوں نے ایوریج 30 to 35 پیشنٹ پر ڈے ایڈ ہو رہے ہیں نئے. لاہور کے یہ 31 ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں جن میں 12 ہاسپٹل ہیں پبلک سیکٹر کے اور 19 ہاسپٹل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے. تو ڈیلی 30 سے 35 پر ڈے ایڈ ہو رہے ہیں. اچھا صحیح. اچھا, پنجاب میں سے مجھے بتائیے, جو کہ ابھی حکومتیں اپنے طور پہ فیصلہ کریں گی کہ لاک ڈاؤن کو کتنا نرم کرنا ہے, کتنا نرم نہیں کرنا. سو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب اگر ہم نے تھوڑے سے اس میں چیزوں کو ریلیکس کر دیا تو کیا یہ ہم سنبھال پائیں گے, یا آپ کو کوئی خدشات ہیں یا کوئی خطرات ہو سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہاتھ سے باہر نہ نکل جائے, یا آپ کمفرٹیبل ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں مینج کر لیں گے جو بھی ہے؟ یہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو بیماری ہے اور دوسرا معاشی پہلو ہے. میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں, مجھے آپ 6 مہینے کے لیے گھر بٹھا دیں میں گزارا کر لوں گا. لیکن ایک عام چھوٹی دکان والا جس نے روزانہ کما کے گھر لے کے جانا ہے, اس کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ دکان بند کر کے یہ لوگ دوسرے راستے پر چل پڑیں کہ خدا نہ خواستہ ڈر ہے. اگر آپ SOP دے دیں کہ ایک وقت میں چھوٹی دکان میں 2 لوگ سے زیادہ نہیں, بڑی دکان میں 5 سے 10 لوگ سے زیادہ نہیں ہے, ساری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. وہ جب 5-10 لوگ انڈر شاپنگ کر کے آتے ہیں, باہر آتے ہیں, اگلے 10 چلے جاتے ہیں, اگلے 10 جانے سے پہلے دکان والے کی صفائی کرتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی حکومت کا بیماری کو پھیلنے سے بھی رک جائے گا اور غریب کا روزگار بھی چلتا رہے گا. اگر لوگوں نے SOPs اور دکانداروں نے SOPs پر عمل نہ کیا تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آگے بڑھیں گے, گلگت بلتستان کی طرف ہم رخ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف منسٹر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب. بہت شکریہ حافظ صاحب. میرے پاس جو میں ڈیٹا دیکھ رہی تھی, آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے اوپر جو اوتھینٹک دیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, ابھی تک جو آپ کے علاقے میں جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں وہ 3 ہیں, ایکٹیو کیسز 99 ہیں اور 394 کنفرمڈ کیسز ہیں, اور ریکوری 292 ہے. یہی سر یہ صحیح فگرز ہے؟ بیکاز اگر ایسا ہے تو یہ کافی کنٹرولڈ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی ریکور کیا ہے. جتنا ہمارا خیال تھا شاید تباہی پھیل سکتی ہے, یہ زیادہ پھیل سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, یقیناً جو کل کے فگرز ہیں, آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹوٹل کیسز ہیں وہ 421 ہیں, اور اس میں جو ایکٹیو کیسز رہ گئے ہیں وہ 120 ہیں, اور جو ریکوری ہوئی ہے مریضوں کی وہ 298 ہے. زبردست. اور ڈیتھ جو ہے وہ 3 ہے. ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے صوبے میں تقریباً لگ بھگ کوئی 5886 کے قریب ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, اور اس میں آج کے دن ہمارے پاس چونکہ 700-800 کے قریب ہمارے پاس جو ٹیسٹ سمپل جو ہے وہ ریزلٹ اویٹڈ ہے آج کے دن بھی. تو ہمارے پاس چونکہ ٹیسٹ کیپیسٹی بڑا ایشو ہے, گلگت, سکردو, دیامر تینوں جگہوں میں ہم نے جو افتتاح تو کی ہے 40 سے شروع ہوئے تھے, آج تقریباً 200 کے قریب ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس کچھ رینڈم ہم نے کچھ سمپلز لیے تھے, اور ان تمام سمپلز کا ہمارے پاس
फौरी तौर पर उनका जो है वो रिजल्ट देना मुमकिन नहीं था, तो हमने कोई 380 के करीब सिंपल जो है वो आज और कल में भेजे हैं NIH में, ताकि वो भी जल्द अज जल्द आ सकें। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक बिलफर्ज एक जिला था हमारा नगर जो बहुत शूट कर गया था, उसमें तकरीबन 80 के करीब केसेस आए थे और वो बहुत छोटा सा जिला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस जिले में आखिरी मरीज भी रिकवर होकर घर जा चुका है। कैसे किया है आप प्लीज, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बड़ी क्लोजली निट सोसाइटी है जहाँ पे लोग बड़े करीब रहते थे, आपने कैसे उस जिले से इसको निकाला है कोरोना को? देखें, एक तो 2-3 इकदामात प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उठाए थे। एक सबसे पहले तो यहाँ सियासी जमातें जो हैं, हमने पहले दिन से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक नैरेटिव बनाया। अपोजिशन हुकूमत सब ने मिल के जो है वो ये फैसला किया कि इस लॉकडाउन को हमने होम लॉकडाउन का नाम देना है और इसको वॉलंटियरली भी काम करना है और जबरदस्ती भी हमने इस पे जो है वो कुछ न कुछ इकदाम उठाने हैं। पहले तो हमने सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन सारे मिल गए। दूसरा फिर हमने इसमें कदम ये उठाया कि एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को हमने कहा इसमें हमने बिल्कुल किसी मरीज को उस तरफ लेके नहीं जाना। हमने स्कूल कॉलेजेस की तरफ हम लेके नहीं गए। हमने होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो होटल्स थे, यानी जिस जिले का मरीज था उसको हमने उस जिले में भेजा। उस जिले के HR, उस जिले के हेल्थ डिपार्टमेंट, उस जिले की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो है वो उनकी खातिर मदारत के लिए लगी रही, क्योंकि ये कंफर्म बात है कि ये जो मर्ज है, ये जो वायरस है, इसके 3 चीजें बताई जाती हैं कि एक तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग यानी लॉकडाउन, दूसरा उसके बाद आपने टेस्टिंग करनी है। जी। उस टेस्टिंग से जो रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से आपने लोगों को क्वारंटाइन करना है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, वहां पर आप लोगों ने जैसे यहाँ पर कहते हैं जी कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमें खाने पीने के लाले पड़े हुए, आपने कहा कि आपने बड़ा सख्त वहां पे लॉकडाउन किया, तो ये कैसे इंश्योर किया आपने वहां पे कि लोग भूखे ना मरे, उन तक खाना पहुंचे? बिकॉज ये बड़ा कंसर्न है यहाँ पर जो बाकी सूबे हैं उसके अंदर। देखिए, इसमें एक तो मारिया मैंने अर्ज किया ना कि नैरेटिव इस तरह का वबा जो होती है, इसमें अगर आप कौमी नैरेटिव नहीं बनाते, वफाक से जो गलती हो रही है वो यही हो रही है कि सियासी जमातों के जो कायदीन है उनको बिठा के जब तक नैरेटिव नहीं बनेगा तो तब तक इस मसले के लिए जो है तायीद अवाम की नहीं मिलती। गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने डे 1 से हुकूमत, अपोजिशन, जितनी पार्टियां थी उन सब ने मिलके एक कौमी नैरेटिव पे मुत्तफिक हुए। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में देखें यहाँ पे भी सबसे बड़ा इशू है ये जो बेरोजगारी का। देखें, GB वो पाकिस्तान का इंतजामी सूबा है जो 6 महीने कमाता है, 6 महीने खाता है। सही। यानी हमारे यही 6 महीने होता है। हमारी सारी फसलें जो है जमीनें एक फसली हैं, हमारा सारा ये 6 महीने टूरिज्म का होता है जिससे लोग कमाते हैं। यकीनन हम बहुत अफेक्ट हुए, लेकिन हमें सीरियस प्रॉब्लम ये था, हमने लोगों को ये बावर करवाया, खुदा न खास्ता हमारे से यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं है। सही। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े हॉस्पिटल कोई नहीं है। सो यूर ऑन योर ओन बेसिकली। आपको लगा कि हमें खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, लॉकडाउन जो है क्या आप वो लोग नर्म कर रहे हैं या खोलने लगे हैं अपना इलाके, वहां पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? जी, हमने यहाँ पे जिला टू जिला जो है वो मुख्तलिफ पॉलिसीज रखी हैं। मुख्तलिफ अजला ऐसे हैं, बाद अजला जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो 0 रहे हैं, अभी तक वहाँ पे कोई केस नहीं है, वहाँ पे सख्ती थी और उनमें थोड़ी सी हमने नरमी की है। कुछ कारोबार को हमने जरूर खोला है, लेकिन सूबे में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स वगैरह, बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सबको हमने अभी तक बैन रखा है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा सूबे में आना चाहता है, उसको हमने बिल्कुल बैन किया हुआ है। और इसी तरीके से जो छोटी जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर जो सेक्टर में डेवलपमेंट हो सकती थी उसके अंदर तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वफाकी तौर पे हम यही गुजारिश करेंगे आपकी इस चैनल की वसातत से, खुदा रहा वफाकी हुकूमत नेशनल नैरेटिव बनाए। सर बहुत अच्छी बात की आपने। नेशनल नैरेटिव नहीं बना तो खुदा न खास्ता कि एक इलाका क्लियर हो भी जाता है तो पाकिस्तान, हम एक मुल्क में रहते हैं, किसी एक सूबे को आप साफ नहीं रख सकते। बिल्कुल सर, यू हैव समड इट अप वेरी वेल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ मिनिस्टर बल्तिस्तान। पॉलिटिकल कंसेंसस जो उन्होंने कहा कि हमारी जो चीज इस पर उन्होंने अमल दरामद किया, पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, और मैसेज की क्लैरिटी थी जी। मैसेज में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई मिक्स सिग्नल्स नहीं थे, कोई अगर मगर नहीं थे। ब्रेक पर हम जाएंगे, वापस आएंगे। दुनिया भर में लेजिस्लेशन का काम हो कैसे रहा है, क्या कहीं पार्लियामेंट खुली है, क्या लोग वहां पर जा रहे हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हुकूमत ने कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास बिलाखिर तलब कर लिया है। अपोजिशन भी ये चाह रही थी, काफ़ी अरसे से तकाजा कर रही थी। अब 11 मई को कौमी असेंबली का इजलास होगा और 12 मई को सेनेट का इजलास होगा। फवाद चौधरी साहब की मैं ट्वीट देख रही थी, वो कह रहे थे कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए है, वर्चुअल इजलास बुलाने चाहिए हैं। बहरहाल इसके लिए टेक्निकलिटीज़ जो थी वो भी पूरी करने को तैयार थे। बहरहाल हम देखते हैं कि दुनिया भर में किस तरह के SOPs हैं जिसके तहत ये इजलास बुलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बरतानिया का रुख करते हैं। ये बरतानवी पार्लियामेंट का आप मनाजिर देख रहे हैं। बरतानिया ने जो है ये 700 साला रवायत को तोड़ते हुए पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास तलब करने के हक में वोट दिए और कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बैठ के इजलास में शिरकत करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने वीडियो के जरिए इजलास में शरीक हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अच्छा, स्पेन में क्या हुआ? स्पेन में जमहूरी रिवायात के पेश नज़र कोरोना के दौरान लॉकडाउन और इमरजेंसी के निफाज के लिए पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया और स्पेन में अब तक 4 बार 2 हफ्तों के लिए जो लॉकडाउन में तोसी की गई है वो उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए मंजूर कराई है। वहां पर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इजलास में लोग आते हैं और कुछ लोग वर्चुअली ज्वाइन करते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच जो है हो रहा है कुछ असेंबलीज के अंदर। अच्छा, इटली में जाते हैं। इटली में भी इजलास बुलाया गया है और वहां पर कुछ SOPs थे। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको इख्तियार किया गया और इटली में लेजिस्लेशन का काम रुका नहीं है, हो रहा है। लेकिन आप मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरह इतना दूर बैठ के वहां पर इजलास जो है उसको चलाया जाता है। यूरोपीय यूनियन ने भी कोरोना से निपटने के लिए अपने 27 सरबराहान ममलिकत का वर्चुअल इजलास तलब किया है और एंगेला मर्कल आप देख रहे हो उसमें नजर आ रही हैं और डिफरेंट ममालिक के जो लोग हैं वो अब इस तरीके से शामिल हो रहे हैं। सो ये लेजिस्लेशन का काम, कानून साजी का काम और अहम फैसले लेने के लिए जो कंसेंसस होता है, जिसके लिए पार्लियामेंट सबसे अहम इदारा होता है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये तमाम ममालिक। और लेकिन अब उनके जो SOPs हैं वो बड़े सख्त हैं। सो कि पाकिस्तान में हम ये SOPs अपना पाएंगे? मैं मांडवी वाला साहब की ट्वीट दे रही थी, वो कहते हैं कि बिल्डिंग ऐसी है कि जहाँ बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है, पता नहीं कोरोना का वायरस अंदर ही सर्कुलेट ना करता रहे। तो ये तमाम चीज़ें इंश्योर करनी होंगी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। देखते हैं मंडे को इजलास कैसे होगा, SOPs का ख्याल कैसे रखा जाएगा। आप लोग हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।